نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 46 کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اپنے دل کو ٹٹولیے، کیا مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟ کیا مجھے اس بات کی چاہت ہے کہ میں ایک دن اپنے رب کو دیکھوں یا اس کا دیدار کروں اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری ساری محبتیں اس محبت میں سما جائیں. یہ دنیا کی محبتوں کے تجربے تو دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف لانے کے لیے کرتا ہے. دیکھیے آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہت بے وفا ہے، یہ شخص بہت بے وفا ہے، نیکی کا دور نہیں ہے. یہ لفظ تو بہت زیادہ بولا جاتا ہے، نیکی کا دور نہیں ہے. یہ بہت غلط لفظ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہاں پر ہمارے امتحان ہوں گے. اگر ہر رشتہ ہمیں یہاں پر مخلص مل جائے اور ہر ایک جو ہماری چاہت ہے وہ پوری ہو جائے تو ہماری دنیا جنت بن جائے گی. تو جنت ہمیں دنیا کو نہیں بنانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے جنت جو ہے وہ آخرت میں رکھی ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہیں ہمارے لیے. اور دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو دوسری محبتوں کے تجربے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دراصل اپنی طرف لانے کے لیے ہم سے جو ہے وہ کرواتے ہیں. کہ اگر کسی رشتے سے ہم بہت بہت کر محبت کریں تو ایک نہ ایک دن ہمیں دھوکہ دے دی، ہم کہتے ہیں بہت بے وفا نکلا. تو اس دنیا کی ہر چیز ہی بے وفا ہے. کوئی بھی چیز انسان کو یہاں پر پرفیکٹ نہیں ملے گی. اگر ہماری ہر ضرورت پوری ہو جائے، ہماری ہر دعا پوری ہو جائے، ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے، ہم پرفیکٹ زندگی گزاریں تو پھر ہماری دنیا ہی جنت بن جائے گی. تو پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسے یاد کریں گے؟ تو ہر انسان دنیا میں جو ہے وہ آزمائش میں ہے. اگر ایک طرف سے وہ سکون میں ہے تو دوسری طرف سے وہ ضرور آزمایا جا رہا ہے. تو یہ دنیا ہے ہی امتحان کا، اس کو امتحان کے طور پر ہی لینا ہے ہم نے. اب باقی محبتوں کے تجربے وہ کس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں کہ وہ تاکہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے جڑے. ساری توقعات، ساری امیدیں اسے میرے سے وابستہ ہوں، کسی دوسرے سے نہیں. اب جیسے کل ہم نے ایک لیکچر میں پڑھا تھا کہ ہمارا جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم فون اٹھاتے ہیں، کسی کو کال کر کے اپنا سارا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، غیبت چغلی اور ہر طرح سے اپنے مسائل دوسروں کو بیان کرتے ہیں. لیکن پھر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں؟ نہیں. تو اس سے اچھا پھر ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ ہمیں لوگوں سے اسی لیے توڑتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں سے تاکہ میرا بندہ میرے سے توقعات رکھے، میرے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرے. ٹھیک ہے؟ ان چیزوں میں اٹکنے کے لیے نہیں کہ آپ کسی بھی انسان میں اٹک جائیں، اپنی اولاد میں اٹک جائیں یا بہن بھائیوں میں یا والدین یا کسی بھی چیز کی محبت میں یا مال و دولت کی محبت میں اٹک جائیں. یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوشنما بنائی ہیں، انسان کے لیے مزین کی ہیں تاکہ انسان کو ایک اچھی اور خوبصورت چیز کا تجربہ ہو. ایک محسوس چیز کو دیکھ کر، ایک غیر محسوس اور غیر معلوم چیز کو دیکھ کر ایکسپیرینس کر سکیں. اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتا. تو جب کسی بھی چیز کی محبت ستانے لگے تو فوراً اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف موڑ دیجیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محبت کا معنی سمجھ آنے لگے گا. ہم میں بھی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے شخص سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جتنی محبت کرنے کا حق ہے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی محبت آپ سے کرنے کا حق ہے، جتنی قدر آپ کی کرنے کا حق ہے مجھ سے اتنی کروا لیجیے. اور باقی رشتوں کی آپ نے جتنی محبت ان کو دینے کا، جتنی قدر ان کی عزت کرنے کا آپ نے حق رکھا ہے وہ ان کو دلوائیں، لیکن اپنی جگہ کسی کو نہ دیں. ٹھیک ہے؟ تو جب کسی چیز کی محبت ستانے لگے تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف موڑ دیجیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محبت کا معنی بھی سمجھ آنے لگے گا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اصل خوشی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے. اس محبت کی علامت کیا ہے؟ اس محبت کی علامت نماز سے محبت ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے کہ نہیں، تو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، تو دیکھیں کہ نماز کی طرف قدم کس طرح اٹھتے ہیں.
کس شوق کے ساتھ اٹھتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور نماز سے کتنا گھبراتے ہیں، اور اگر نماز کی طرف توجہ نہیں یا نماز بوجھ ہے تو سمجھے کہ اللہ سے کوئی محبت نہیں، چاہے کتنی بھی باتیں کر لیں، کتنی بھی دعوے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں ہمیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت محبت ہے، اور اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور ہماری زندگیوں میں نماز شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑا ڈر لگتا ہے اور مجھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑی محبت ہے، لیکن اگر ہم نماز میں سستی کر رہے ہیں، کیونکہ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اگر ہم نماز میں سستی کر رہے ہیں، نماز کے لیے ہم نہیں جا رہے، تو اس کا محبت ہے کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لوگ بس 12 ربیع الاول آتا ہے اور طرح طرح سے نعتیں وغیرہ پڑھ کر اور ہر چیز کر کے، اور وہ ایک دن میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سنتیں چھوڑ کر گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ ہم سنتوں کو تھامیں، سنتوں پر عمل کریں۔ اگر ہماری زندگی میں سنتیں شامل ہیں، ہمارے ہر کام میں سنت طریقہ شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں قرآن شامل نہیں ہے، نماز نہیں ہے، سنتوں پر عمل نہیں ہم کر رہے، تو پھر ہم اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، چاہے ہم کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر لیں۔ پھر بنی اسرائیل سے دوبارہ خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کی کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے سمجھا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے لیے نجات تو ہے ہی، ہمارے لیے تو کوئی عذاب نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی مشکل نہیں، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں تو ہم تو ضرور ہی بخشے جائیں گے، اس لیے ہم بے پرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ دین سے دور ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وقت کو جو قیامت کا دن آنے والا ہے سخت دن ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میدان محشر کی جو رسوائی ہوگی، اس دن انسان میدان محشر کی رسوائی سے بچنے کے لیے کہیں گے کہ حساب شروع ہو جائے، چاہے ہم جہنم میں چلے جائیں لیکن اس دن کی سختی سے بچیں، لیکن پھر جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کو پھر لگے گا کہ واقعی جو میدان محشر کی جو گرمی تھی، جو رسوائی تھی، وہ اس سے کہیں کم تھی، کہ ایک ایک لمحہ وہاں کا ایک ایک دن پتہ نہیں کتنے 100 سالوں برابر اور صدیوں برابر ہوگا۔ یہاں کا تو آج ہمارا ایک لمحہ ایک پلک جھپکنے کے برابر ہے، لیکن کل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کا جو کیلنڈر ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہم نجات یافتہ گروہ ہیں، یہ بنی اسرائیل کا کہنا تھا، اور آج ہمارا بھی کہنا یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے ہماری بخشش تو پکی ہے، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہے، ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جہاں پر یہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم یہ والی صفت کو یاد نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، سخت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ تو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری صفتوں کو یاد رکھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق پھر ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ صرف امیدوں پر اور یہ نہیں کہ انسان عمل نہ کرے اور پھر بس امید رکھے کہ میں تو کامیاب ہو ہی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تم بھی قیامت کے دن سے اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر صحیح ایمان نہیں رکھتے تو کسی کی سفارش قبول اور کوئی اور جگہ آ کر بدلہ فدیہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بزرگ، ان کے نیک لوگ ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں اور ان کو بچا لیا جائے گا۔ اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تم خود اپنے لیے کچھ کرو۔ پھر آگے کچھ آیات میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے کچھ انعامات یاد کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی، احسانات کی قدر نہیں کی، تو پھر کس طرح ان کی شامت آئی، انجام بھی ساتھ ساتھ بتا دیا گیا اور ان کے رویوں کو بھی بتا دیا گیا۔ یہ ایک آئینہ ہے ہم سب کے لیے، ہم اپنے رویوں پر، اپنے طریقوں پر اور اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہ قرآن پاک ایک آئینہ ہے جو انسان کو اس کا عکس دکھاتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی ہماری برائی بتا دے، ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے میرے منہ پر میری ایسی بات کی ہے، میں ایسے تو نہیں ہوں،
لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جب ہم اس کو جتنی بار کھولیں گے ہمیں اپنے اندر جو ہماری برائیاں ہوں گی وہ نظر آئیں گی. پھر اس کے یہ کتاب ہم سے باتیں کرتی ہے، ہمارے اپنے ہی بارے میں ہے، ہمارے اپنے ہی واقعات ہم سے بیان کرتی ہے. تو جب بھی قرآن پاک کھولیں گے تو اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہمیں انشاءاللہ نئی چیز سیکھنے کو ملے گی. تو پھر یہ کتاب ہماری اصلاح کے لیے آئی ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. اب بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسانات یاد کروا رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ جب وہ ان کو لے کر مصر سے نکلے تھے، وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت آزمائش تھی. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات والے فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات ہیں، وہ پچھلے صرف لوگوں پر نہیں گزرے، پچھلی ہی قوموں پر نہیں گزرے، کہ ہم بہت سے احسانات ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں زندگی میں کہ یہی چیز ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور اپنا سارے دن کے جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نعمتیں نوازتے ہیں، کھانا پینا سونا اچھا پہننا، یہ کتنی ہی نعمتیں ہیں، اچھی صحت. تو یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم چیک کریں کہ یہ ہمارے پر انعام ہو رہا ہے یا عذاب ہے. کیونکہ نافرمانی کے ساتھ نعمتوں کا ملنا عذاب الہی کی شکل ہے، اور اطاعت کے ساتھ نعمتوں کا ملنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکموں کی اطاعت کرنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کے ساتھ نعمتوں کا ملنا، پھر وہ انعام الہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کر لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. یعنی 40 راتوں کے لیے بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، شرک میں مبتلا ہو گئے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. کہ آج ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار معاف کرتے ہیں، چاہے ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار معاف کرتے ہیں. اور کرتے رہیں گے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یا انسان موت کا فرشتہ نہ دیکھے. کہ انسان دیکھے جیسے نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، پھر جب موت کا فرشتہ دیکھ لے اس کے بعد کہے کہ نہیں اب تو میں توبہ کرتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا. تو اس طرح تو پھر فرعون نے بھی کیا تھا، پھر اس کی بخشش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہی جو مہلت عمل ہے اللہ سبحانہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اسی میں ہی ہم نے اچھے حالات میں ہی، جیسے بھی حالات میں ہیں، ہم نے ابھی سے اللہ سبحانہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے، اپنی اصلاح ابھی ہی کر لینی ہے، تاکہ اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے. اور اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تو شرک اور بدعت سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہر دور میں اور فرقان. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو. تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. کچھ گناہ صرف زبانی توبہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہوں کا کفارہ دینا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تم پر یقین نہ کریں گے. پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اچھا دیکھیں یہاں پر کیا بتایا گیا کہ کچھ معاف ہو جاتے ہیں اور کچھ گناہوں کا پھر کفارہ ہوتا ہے. اب جیسے انسان جھوٹی قسم کھا لے تو قسم تو دیکھے کسی چیز کی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ کی ذات کی. ٹھیک ہے. وہ بھی انسان جھوٹا جو شخص ہوتا ہے اس کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری بات کو لوگ ایسے یقین نہیں کریں گے تو وہ قسم اٹھا لیتا ہے. لیکن ہم نہیں جانتے کہ ایک قسم جھوٹی اللہ سبحانہ کے نام کی کھانے سے، جھوٹی قسم کھانے سے، یا انسان ویسے قسم کھائے کہ وہ پھر اس کو پورا نہ کرے، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھنے ہوتے ہیں لگاتار. لیکن آج ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں، اور ہم بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں اور روزے پہ پتہ نہیں کتنے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں رکھنے بھی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان قسم نہ کھائے، لیکن اگر کھا لے اس کو پورا، پھر اس کا پھر کفارہ ادا کرے. اور جب پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو.
یعنی موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملاقات کی بات کی تو یہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ کتاب تب پڑھیں گے جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، ہم خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ بہت ہی غلط مطالبہ تھا، وہاں ان پر بجلی گری، سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ قرآن پاک کی آیات ہے، ان کا ترجمہ آپ پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کو اللہ سبحانہ نے موت دے دی تھی لیکن پھر دوبارہ زندہ کر دیا، سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ہر بات میں حجت بازی کرے۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی جب مصر سے نکل کے صحرائے سینا میں گئے اور وہاں صحرا، صرف صحرا ہی صحرا تھا، کوئی درخت نہیں تھا اور کوئی سایہ دار اور کوئی اونٹ نہیں تھی، تو کس طرح لاکھوں لوگوں کو اللہ سبحانہ نے سایہ مہیا کیا اور کس طرح منو سلوا اتار کر کھانے کا انتظام کیا، اور تم پر منو سلوا اتارا کیا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں ہی پر خود ظلم کر رہے تھے۔ یہ ساری نعمتیں پا کر بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور حجت بازی کرنے لگے۔ تو آج ہمارے لیے اس کی کیا سبق ہے کہ ہم نے بھی اللہ سبحانہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ سبحانہ کو بھول نہیں جانا، کیونکہ نعمتوں کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ نعمتوں کا ملنا انعام الہی ہے، اور نافرمانی کے ساتھ نعمتوں کا ملنا عذاب الہی ہے۔ ٹھیک ہے کہ دنیا تو اللہ سبحانہ ہر ایک کو دیتے ہیں، مگر آخر دین کی سمجھ بوجھ اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ محبت کرتے ہیں۔ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اس نے قرآن نہیں پڑھا اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ کنگال ہیں، خالی ہاتھ ہیں، چاہے ان کے پاس دنیا کا کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔